بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خیریت سے؟ محسن بیگ صاحب کپتان کے بہت ہی قریبی ساتھی رہے ہیں، اور انہوں نے کپتان کے لیے باقاعدہ 2011-12 سے جب انہوں نے کپتان صاحب کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اس وقت سے انہوں نے بہت سی خان صاحب کے لیے قربانیاں دیں۔ اس کی کچھ تفصیلات ناظرین ان کے حالیہ انٹرویو میں سامنے آئی ہیں، اور ناظرین اس جو محسن بیگ صاحب ہیں وہ تقریباً 2011-12 سے جب چیف جسٹس افتخار چودھری نے عمران خان کو سوموٹو لیا تھا، پھر اس کے بعد وہ گئے تھے اور خان صاحب سے ملے تھے اور ان کو ہیلپ کی تھی۔ اس کے بعد سے وہ خان صاحب کے قریبی دوست بنے اور خان صاحب کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ ناظرین اس کی تفصیلات آپ کے سامنے میں آگے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ جو احباب میرے چینل پر آتے ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ انہوں نے ناظرین یہ کہا ہے کہ 2011-12 میں جب یہ معاملہ ہوا، کیس ہوا، تو میں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا اور اس کے بعد ہماری جو دوستی ہے وہ ہو گئی۔ ناظرین ان کا مزید کہنا تھا کہ میں بھی جو عام پاکستانیوں کی طرح میں بھی چاہتا تھا کہ کوئی تبدیلی آئے، کوئی دو پارٹیوں کا جو سسٹم ہے وہ ٹوٹے اور آگے چل کر ایک نئی جو تیسری قوت کے طور پر میں کپتان صاحب کو سپورٹ کرتا تھا، اور اس کے لیے میں نے ان کو بہت کچھ ان کے لیے کیا، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ناظرین انہوں نے کہا کہ میں جب پارٹی میں آیا تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، اور خان صاحب کی سپورٹ کی وجہ سے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے میرے 2 اخبارات کو جو ہے نا وہ ایڈ نہیں دیے اس سزا کی پاداش میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو پھر ڈونیشنز کی بات آئی، اور میں نے خان صاحب کے لیے ڈونیشنز اکٹھی کی، اور وہ ڈونیشنز وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 1 ارب روپے سے 1 بلین روپیز سے ابو 1 ارب روپے سے اوپر کی جو ڈونیشنز تھی وہ میں نے خان صاحب کو دی۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ صرف میں نہیں تھا، یہ صرف میں نے نہیں دیے، مزید جو لوگ تھے جو ڈونیشنز دیتے تھے وہ دیتے تھے، اور اس وجہ سے دیتے تھے کہ چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک امیر پارٹی ہیں، ایک امیر گھرانہ، ان کے پاس پیسہ ہے، تو ہم یہ کرتے تھے کہ خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ ڈونیشنز دیتے تھے تاکہ جو کمپینز چلانی ہوتی ہیں، جو جلسہ کرنا ہوتا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی چلانے کے لیے پھر فنڈز کی ضرورت تو ہوتی ہے، تو ہم نے اس جذبے کے تحت ان کو فنڈز دیے اور ان کو سپورٹ کیا۔ اور پھر جب الیکٹیبلز کی باری آئی تو جیسی الیکٹیبلز آپ کو پتہ ہے کہ شامل کیے گئے 2 درجن سے زائد تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ذاتی طور پہ یعنی ان کی کاوشوں کی وجہ سے تقریباً 2 درجن سے زائد الیکٹیبلز انہوں نے کہا میں نے خود شامل کروائیں، اور اس حد تک خان صاحب کو سپورٹ کیا۔ پھر وہ ان کا جو حلقہ احباب تھا، جہاں تک محسن بیگ صاحب بتاتے ہیں کہ میری پہنچ تھی، ظاہر ہے میری پہنچ صرف سیاسی لوگوں تک نہیں تھی، اس میں کچھ طاقتور حلقوں کے جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، تو ان میں نے خان صاحب کو متعارف کروایا، اور خان صاحب کو وہاں پر جو ایک عام تاثر ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی ان کے ماضی کے بیانات کوئی اچھے نہیں تھے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، تو اس تاثر کو زائل کرنے کی انہوں نے کہا میں نے کوشش کی، میں نے ان کو جو ہے نا وہ انگیج رکھا اور خان صاحب کو ان کا تعارف کروایا اور خان صاحب سے ان کے تعلقات بنوائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ مزید ان کا کہنا تھا کہ پھر ایک وقت آیا جب 2018 کے الیکشنز ہوئے، اور الیکشنز میں ناظرین آپ کو جیسے ویڈیو سکرین پہ چل رہی بھی ہوگی کہ پھر اچھا محسن بھائی، آپ الیکشن کیمپین میں ان کے ساتھ بھی تھے،
ان کے لیے کئی لوگ بھی لے آئے. جب الیکشن رزلٹ آیا مجھے یاد ہے ابھی بھی میں ٹی وی پہ جب ان کی وکٹری ڈکلیئر ہو رہی تھی تو اس وقت آپ بنی گالہ میں ان کے ساتھ ٹی وی پہ نظر آ رہے تھے. تو یہ جو اپوزیشن کا الزام ہے تو یہ واقعی الیکشن میں گڑبڑ ہوئی تھی یا کہ نہیں وہ جینون الیکشن تھا؟ دیکھیں جی آر ٹی ایس کا بند ہونا اور وہ ایکچولی جب اس کی بریفنگ تھی تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کا پاس ورڈ زبانی یاد کر لیا اچھا اور اس کو بند کر دیا. اچھا تو یعنی اپوزیشن کا الزام درست ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں مینجمنٹ بھی ہوئی ہے پہلے اور پھر یہ گڑبڑ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نہیں ہوئی ہے منورنگ ہے. آر ٹی ایس سسٹم کا الزام اب اگر اپوزیشن لگاتی ہے تو سلیم صافی صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ آر ٹی ایس سسٹم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بٹھایا گیا تھا یا یہ اپوزیشن کا صرف الزام ہے، تو اس کے جواب میں اس نے ایک عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ جب جب اس آر ٹی ایس سسٹم کی بریفنگ چل رہی تھی تو اس دوران یعنی وہ اس بریفنگ میں موجود تھے محسن بیگ صاحب. انہوں نے کہا کہ اس دوران یہ ایک شخص نے اس پاس ورڈ کو یاد کر لیا، آر ٹی ایس سسٹم کے پاس ورڈ کو یاد کر لیا، اور اس کے بعد جب آر ٹی ایس سسٹم کو یوز کیا گیا اس رات جب نتائج روک دیے گئے اور پھر 12 بجے کے بعد، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آر ٹی ایس سسٹم کا اپوزیشن الزام لگاتی کہ بٹھا دیا گیا، تو وہ پاس ورڈ والا شخص جو ہے نا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ جب پاس ورڈ یاد ہو جاتا ہے سسٹم کا تو پھر وہ سسٹم آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے. تو وہ جو سسٹم تھا وہ انہوں نے کہا کہ پھر بٹھا دیا گیا اور پھر نتائج جو ہے نا وہ تبدیل کیے گئے. ناظرین یہ ایسے انکشافات ہیں، یوں تو اور بھی بہت سے انہوں نے انکشافات کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت مایوس ہوا خان صاحب سے کہ جب خان صاحب نے میٹنگ بلائی اور اس میں کہا کہ میں میر شکیل الرحمان، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جیو کے وہ تھے جو جیو والے ہیں، تو اس کے خلاف کارروائی کا وہ کرنے کے لیے انہوں نے خان صاحب نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں مجھے بھی بلائے، اور میں نے وہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ منع کیا. میں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، آپ بھلے ان کو ایڈ کم کر دیں، لیکن ان جو میڈیا چینلز کے ایڈ ہوتے ہیں وہ کم کر دیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ ان کو جو ہے نا وہ گرفتار کروائیں اور ان کو بند کروائیں. تو اس رائے پر انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ خان صاحب نے کچھ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو جو ہے نا وہ خدا حافظ کہا، اور پھر میں نے ان سے کبھی بات نہیں کی اور ان کا نمبر بھی بلاک کر لیا. ناظرین اس سارے واقعے سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کپتان صاحب کی جو محسن ہیں جنہوں نے بھی اس کے ساتھ ان کے ساتھ وفاداری کی کوشش کی، ان کو سپورٹ کیا، ان کو ڈونیشنز دی، ان کو اوپر لائے، اور ترین صاحب جیسا بندہ جو خان صاحب کی جو ماہانہ یعنی 30 سے 50 لاکھ کا خرچہ تھا، اس کے 2 گواہ ہیں، ایک جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب ہیں اور ایک محسن بیگ صاحب ہیں، جو انہوں نے انکشاف کیا کہ پھر وہ کچن کا خرچہ جو ہوتا ہے جو گھر چلانے کے لیے ہوتا ہے وہ 30 سے 50 لاکھ جہانگیر ترین بھی دیتے تھے اور دوسرے تیسرے بھی دیتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ناظرین جہانگیر ترین جیسی وہ ان کا انکشاف ہے کہ جیسے پہلے دن آئے تو انہوں نے کوئی BMW ٹائپ کوئی گاڑی اس کی چابی خان صاحب کے حوالے کر دی 0 میٹر، اور پھر جب وہ بات خبروں میں نکلی تو پھر وہ جو BMW کی تھی گاڑی تھی وہ اس نے جہانگیر ترین صاحب کو واپس کر. ترین صاحب جیسا بندہ انہوں نے جو ہے نا اس کے خلاف کارروائی شروع کی اور اس کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ کر لیا. اور پھر محسن بیگ صاحب آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے بھی یہ انکشاف کیا، اور
اور بھی وہ اگر آپ ان کا انٹرویو سننا چاہتے ہیں تو آپ سلیم صافی کے آفیشیل چینل پر چلے جائیں، یوٹیوب پہ ان کا انٹرویو پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ ناظرین، یہ جو سارے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سارے انکشافات ہیں، یہ جو ہو رہے ہیں، جو صحافی پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، وہ یوں نہیں ہٹ رہے کہ ان کو یہ لگا کہ خان صاحب بے بس ہیں اور اس تاثر کے ساتھ نہیں گئے، اس تاثر کے ساتھ نہیں ہٹے کہ چونکہ خان صاحب بے بس ہیں وہ تبدیلی نہیں لا سکے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے بس میں بھی ہیں اور وہ کر نہیں پا رہے، یعنی ان کو پتہ نہیں ہے، وہ صرف تقریر کرنے کے شوقین ہیں۔ خان صاحب صرف جو ہے نا وہ تقریر اچھی کر لیتے ہیں، باقی ملک کا، معیشت کا، سیاست کا اس سے ان کا دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ ایک سیاسی آدمی کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ ان کا فیم ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا فیم ضرور ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ان میں شہرت ہے اس کی، اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی سیاسی ویژن، کوئی بھی سیاسی قد کاٹ وہ نہیں ہے، جو کہ مختلف سیاستدان آپ کو بتاتے ہیں، لیکن عوام جو ہے نا ہماری وہ شاید سیاستدانوں کو عام طور پہ کرپٹ سمجھتی ہے اور ان کو یہ کہتی ہے کہ یہ 2 نمبر ہیں اور یہ پیسہ لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوں گے 2 نمبر بھی ہوں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو باتیں ہمیں، یعنی نواز شریف صاحب چونکہ وہ ان کے حریف تھے، لیکن انہوں نے کچھ باتیں بتائی تھی بہت پہلے، وہ اب ان کے دوستوں کے منہ سے جو ہے نا وہ نکل کے آ رہی ہیں اور وہ سچ ہیں۔ میں نواز شریف صاحب کو یہاں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، انہوں نے ضرور کچھ اگر کیا ہے تو وہ عدالتوں میں بھگت رہے ہیں، میں ان کی سائڈ پہ نہیں جا رہا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انکشافات ہوئے ہیں ناظرین، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کو جو آج مشکلات درپیش ہیں، ہمارے ملک میں جو آج افراتفری ہے، معاشی اور اقتصادی اور مہنگائی اور اسی طرح جو معمولات زندگی ہے، امن و امان کے مسئلے اٹھ رہے ہیں وہ دوبارہ، یہ کس وجہ سے اٹھ رہے ہیں ناظرین؟ یہ یعنی کپتان کے ایک فن کو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کس طرح عوام کو اور سینئر ترین صحافیوں کو بھی اپنی جال میں ایسے جکڑا اور پھر ان کے سہارے چل کے گورنمنٹ میں آئے، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے سارے معاملات نااہلی اور یعنی ایک تیاری کے بغیر اور ایک سیاسی ویژن رکھے بغیر، صرف اپنے فیم کے کو استعمال کر کے اور اپنی ذاتی جو کچھ یعنی اپنی ذات کو استعمال کر کے اور دوسروں کی ذات کو استعمال کر کے انہوں نے صرف اقتدار میں آنا تھا، اور اس اقتدار کے ذریعے انہوں نے ملک کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے۔ باقی فیصلہ آپ پر ہے۔ جو میری رائے سے، جو احباب، جو دوست، جو ناظرین میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ نگہبان۔